السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو ہدایت و ضلالت کے معاملے میں ایک اہم نقطے کی طرف لے چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو ان الاجر یقع بمجرد الدعوہ ولا یتوقف علی الاستجابہ والہدایہ۔ تو علماء نے اس چیز کو، اس نقطے کو ذکر کیا ہے کہ دعوت و تربیت کے معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، اسلام کی دعوت کے معاملے میں ہم اور آپ، ہم علماء اور دعات کو یہ نقطہ جاننا چاہیے کہ محض ہماری کوشش اور دعوت سے ہی ہم اجر کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہمارے لیے جو اللہ نے دعوت پر، ہماری محنت پر جو اجر و ثواب رکھا ہے، یہ مدعو کے قبول کرنے، اس کی استجابت یا ہماری دعوت، ہماری بات کے مان لینے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہماری محنت، ہماری دعوت، اگر ہم وہ کام انجام دیتے ہیں خلوص دل کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے ہمارا اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حق کو ہدایت ملنے کے ساتھ ہمارے اجر و ثواب کو موقوف نہیں کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر جو لوگ آج جمعیتوں پر، دعویٰ سینٹروں پر، علماء کی کوششوں پر، ان کی محنتوں پر جو اس قسم کے بھدے اعتراضات کرتے ہیں، اتنے دنوں سے جمعیت قائم ہے، کیا ہوا؟ اس سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی؟ کتنے لوگوں میں کام کیا؟ میرے بھائیوں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ کسی کے ہدایت اور ضلالت کا جو معاملہ ہے اس میں ہماری کوششیں اصل ہیں۔ کوئی دعویٰ سینٹر ہے، کچھ دعات ہیں، علماء ہیں جو غیر مسلموں میں، برادران وطن میں، یا اپنے بھائیوں میں، یا اپنے وہ بھائی جو عقید و عمل میں کمزور ہیں، ان پر اگر کوشش اور محنت کر رہے ہیں تو ان کے تئیں ایسی بدظنی اور ایسے شبہات سے بچنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کو دعوت ملی؟ کتنے لوگ اسلام لائے؟ کتنے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہوئی؟ یہ اس قسم کے اعتراضات اور ایسے سوالات، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ چیز پر اعتراض ہے جو اس داعی اور اس عالم، اس جمعیہ اور اس کے دعات کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ چیز تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے اور جسے چاہے ضلالت و گمراہی کے اندر رکھے۔ محض کوشش اور محنت کرنا یہ ہم علماء کا، دعات کا کام ہے۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، یہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے جو سوال کرے گا، اس سوال میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ تم نے اپنے پڑوسی کو ہدایت کیوں نہیں دیا، البتہ اپنے پڑوسی کو حق کی تلقین اور حق کی دعوت کیوں نہیں دی، اس کے اصلاح اور اس کے اپنے آل و اولاد، اپنے پڑوسی، اپنے ماتحت رہنے والے لوگ، دیگر لوگوں کو تو نے حق بات پہنچانے اور ان کو دعوت دینے کی کوشش کی یا نہیں کی، ان کے اصلاح کی فکر کیا یا نہیں کیا، ان کو حق و ہدایت پر قائم رکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کی دعوتیں ہمارے سامنے ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور جن کی کوششیں، جن کی محنتیں اس قدر رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم کے لوگوں میں صرف چند لوگ ایمان لائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی جو ایک لمبا عرصہ ہے، ان کی دعوت کا جو وما آمن معہ الا خلیل، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، مگر چند گنے چنے لوگ اسلام لے کر کے آئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا، فجعل النبی والنبیان یمرون معہم الرحت والنبی لیس معہ احد، کہ انبیاء کرام، ایک نبی، دو نبی، یہ گزرتے تھے، کسی کے ساتھ ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی
اور کچھ انبیاء ایسے ہوتے تھے کہ لیسا معہو احد، پوری زندگی کی دعوت اور محنت کا صلہ یہ ہوا کہ ایک بھی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء اپنے دعوتی مشن کے اندر ناکام تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان انبیاء کرام نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کو پہنچا دینا ہے۔ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے جو اسالیب، جو حکمتیں، جو طریقے ہیں، اس کو اختیار کر کے اسے پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم کسی کو یا تو جبراً اسلام کے اندر داخل کر سکتے اور نہ ہی ہم کسی کے دل کو اسلام کے لیے پھیر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اس سنہرے اصول کو بھی ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا معاملہ ہے، یا انبیاء کرام اور رسولوں کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ الا البلاغ المبین، کھول کھول کر واضح طور پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ تو یہ اس نقطے کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اصل میں آج سماج کے اندر علماء سے، تنظیموں اور جمعیتوں سے، سینٹروں سے لوگوں کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے سماجی طور پر۔ ہمیشہ لوگوں کو اپنے علماء کے تئیں، اپنے اداروں کے تئیں ایک مثبت سوچ بننا چاہیے، ان کا مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ علماء کی کوششوں کے جو ثمرات ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی دعوتی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی یہ ساری کوششوں کا ہی نتیجہ ہے جو سماج اور معاشرہ میں خیر کی ایک رمق باقی ہے، خیر کی ایک چمک باقی ہے، نیکیوں کی طرف مسجدوں کی جو رونق ہے، یہ علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یا اسلام پر عمل کرنے، اسلام کی دعوت، اسلام پر چلنے، آج ایسے گئے گزرے دور میں بھی اسلام سے محبت، دین سے محبت، حق اور صحیح عقیدہ اور منہج کی دعوت اور اس پر قائم رہنے والوں کی یہ تعداد، یہ علماء کی کوششوں کی مرہون منت ہے، علماء اور دعات کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو ہمیں نہیں دکھتی، چونکہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ یہ منفی ہے۔ ہم اپنے علماء کی کوششوں کو دیکھ نہیں پاتے اس ناحیہ سے کہ ہم ہمیشہ معترض ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ اس نقطے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، قوم کا فائدہ کیا ہوا، انہوں نے ہاسپٹل نہیں کھولے، انہوں نے ادارے نہیں کھولے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اصل چیز جو دعوت کی ہے، جو تربیت کی ہے، جو قوم کو صحیح کتاب و سنت پر سینچنے اور سنوارنے کی ہے، وہ کوششیں ہمیشہ خطبات کے ذریعہ، دروس کے ذریعہ، محاضرات کے ذریعہ، تحریروں کے ذریعہ، تقریروں کے ذریعہ، ارشاد و رہنمائی کے ذریعہ، یہ علماء الحمدللہ آج بھی اپنے مشن اور اپنے مقصدیت پر قائم ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے، اور ان کا معاون اور ان کے ساتھ مل کر کے مزید استحکام اور مزید اس پر کوشش کرنے، نئی حکمت عملی کے ساتھ اس کو مزید بہتر بنانے کی ہماری کوششیں ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں اعتراض کر کے آج کے حالات میں ان دعوتی کاموں کو بھی کنڈم کر دینے اور اس کو ختم کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔